بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف کوئی منصوبہ بنتا ہے اور تقریباً ہر روز ہی عمران خان کے خلاف بنایا گیا کوئی نہ کوئی منصوبہ دبردوس ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیانیہ ہو، چاہے وہ کوئی الزام، چاہے وہ کوئی منصوبہ یا کوئی پلاننگ ہو۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ ایک جانب تو ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی سیاسی جماعت کو مائنس کیا جائے، آؤٹ کیا جائے، اور کچھ ایسا بٹن دبایا جائے کہ لوگوں کی میمریز میں سے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی اریز ہو جائے۔ اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے عمران خان کو اریز کر دیا گیا ہے، لیکن دلوں سے اریز یہ نہیں کر پائے۔ اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے کیونکہ عدلیہ نے پی ٹی آئی پر پابندی کا مشن اڑا دیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو کہ دھچکے ہی کھا رہی ہے جب سے اس نوزائیدہ سیاسی جماعت کا جنم ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ انکیبیٹر کے اندر ہے۔ جہانگیر ترین بھی چھوڑ کے لندن چلے گئے، وہاں سے بھی کچھ نہیں لا پائے کہ اس سیاسی جو نئی جماعت ہے اس کی ڈوبتی نبضیں جو ہیں انہیں سنبھال سکیں۔ تو پی ٹی آئی یعنی آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کا عمران خان مخالف منصوبہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کی عقل بھی ٹھکانے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے ایک فہرست جاری کی ہے سیاسی جماعتوں کی، اور اس فہرست میں تحریک انصاف ہے ہی نہیں۔ مطلب اتنی جلدی ہے، شاید سکرپٹ پہلے پہنچ گیا ہوگا اور سکرپٹ پر عمل درآمد پہلے شروع کر دیا گیا ہوگا۔ ابھی تک تو پی ٹی آئی بینڈ جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی کالعدم جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی پاکستان میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہیں، انہیں بھی منایا جا رہا ہے۔ انتخابات کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، 8-10 بڑی خبریں ہیں، میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ ناظرین اکرام، شہباز شریف نے عمران خان کے ٹویٹ کا رد عمل دیا، اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے عمران خان پر جنرل عاصم منیر کے خلاف کمپین اور ان پر قاتلانہ حملہ کروانے کا الزام لگایا۔ عمران خان نے شہباز شریف کا رد عمل دیا۔ شہباز شریف کے حوالے سے کہا کہ یہ مضحکہ خیز الزامات عائد کرنے کی بجائے کچھ سوالات کا جواب دیں۔ 9 مئی کے واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ کس نے اٹھایا، فائدہ کسے پہنچا؟ سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان کے 9 مئی کے اریسٹ کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، کیا آپ نے اس پر کسی کا احتساب کیا؟ اور اینڈ پر عمران خان نے کہا کہ آپ اس طرح کے الزامات لگا کر اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے اربوں روپے بچانے کے لیے عمران خان یعنی کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مقتدرہ سے لڑا کر اس کے بینیفیشری نہیں بن سکتے، اس طرح سب کو پاگل نہیں بنا سکتے۔ لگتا ہے کہ شہباز شریف کی دکھتی رگ عمران خان نے چھیڑی ہے اور ایک بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ انہوں نے کی ہے۔ شہباز شریف نے پورا مضمون لکھ مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے قائد میاں محمد نواز شریف سمیت ہمیں بطور جماعت سیاسی انتقام میں اندھے سیاسی مخالف ٹولے کے ہر جھوٹ، بے بنیاد مقدمات اور عوام کی خدمت کے ہر امتحان میں سرخرو فرمایا۔ پاکستان میں ہی نہیں، نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کے عدالتوں کے فیصلوں میں جھوٹ کے صداگروں کے ہر سوال کا شافی اور کافی جواب موجود ہے۔ تازہ ترین مثال احتساب عدالت لاہور کا پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ ہے، جس میں واضح لکھا ہے کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، کیس تھا نہیں بنایا گیا۔ اس جھوٹ کو ریفرنس کا نام دینے والے گناہ گاروں کو اللہ اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، توبہ کی توفیق سے محروم، عذر گناہ بدتر از گناہ کی عبرتناک مثال بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کرپشن، لوٹ مار اور قوم کے خلاف جرائم میں عدالتوں کا سامنا کرنے کی جرت نہ رکھنے والے نے طویل منصوبہ بندی اور مسلسل ذہن سازی سے 9 مئی کا یوم سیاہ کروایا، پاکستان میں خانہ جنگی اور اداروں کو عوام سے ٹکراؤ کی مذموم سازش کی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عوامی شعور کی وجہ سے ناکامی ہوئی۔ ویسے شہباز شریف الزامات اپنی جگہ، وہ آپ کا سیاسی بیانیہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو عوام کو نظر آ رہی ہیں وہ جھوٹ بولنا آپ کو زیب نہیں دیتی، جیسے کہ کرپشن، لوٹ مار اور قوم کے خلاف جرائم میں عدالتوں کا سامنا کرنے کی جرت نہ رکھنا۔ یہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں لک ہو از ٹاکنگ۔ مریم نواز کی اوڈیسٹی ہوتی ہے، اس میں اتنی ہمت ہے، اور پتہ نہیں اتنی ہمت
کدھر سے آ جاتی ہے؟ مطلب وہ کہتی ہیں کہ عمران خان گرفتاری کے ڈر سے زمان پارک میں دبکا بیٹھا ہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ مریم نواز، جن کے والد گرامی پاکستان کے بھگوڑے، سرٹیفائیڈ چور اور عدالتوں سے مطلوب ہیں، اور پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم 50 روپے کے بیانیے پر انہیں یہاں سے فرار کرواتا ہے. مطلب ادھر سے آپ ان کی اصل حیثیت اور اوقات کا اندازہ کریں. ان کی پوری جماعت ہی عقل سے آ رہی ہے. پرسوں چین پر احسن اقبال چڑھ دوڑے اور عمران خان کے بغض میں چین پر حملہ کر دیا، چین پر الزام لگا دیا کہ چین پولیٹیکل انٹرونشن کرتا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ کو امریکہ کس طرح سے چین کے خلاف یوز کرے گا. پھر احسن اقبال کی درگت بنی تو یو ٹرن لے لیا اور کلیریفیکیشن دیتے رہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو ان کی ہر چیز بغض عمران میں ہے. اب آرمی چیف کے خلاف بھی ٹویٹ کو ہائی لائٹ شہباز شریف نے کیا. تو یہ سب عمران خان کے بغض میں کرتے ہیں. دوسری جانب خرم دستگیر نے دعویٰ کیا کہ ملک میں عام انتخابات اسی برس 10 نومبر سے پہلے ہو جائیں گے. کسی بھی صورت 10 نومبر 2023 سے آگے الیکشنز نہیں جائیں گے. قومی اسمبلی نے الیکشن کے لیے تمام درکار وسائل بجٹ میں منظور کر لیے ہیں، لیکن قانون کے مطابق الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینی ہے. دوسری جانب سیاسی انتقام اسی طریقے سے جاری ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بہت سی تھیوریاں آ رہی ہیں. مطلب جیو نے دعویٰ کیا کہ چودھری پرویز الہی پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مونس الہی میرے بیٹے نے پتہ نہیں مجھے کہاں پہ لا کر پھنسا دیا ہے اور اس نے میری سیاست خراب کر دی ہے. مونس الہی نے اس کا جواب دیا ہے کہ آج جیو فیکٹ چیک کہاں ہے. مطلب انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ فیکٹ چیک کے فیک نیوز بسٹر ہے ہمارے پاس، اور خود فیک نیوز کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں. مونس نے بڑا کرارا ان کو جواب دیا ہے. اب چودھری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی منع خیز دہائی پر کمرہ عدالت کہکوں سے بھی گونج اٹھا. لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران پرویز الہی نے کہا کہ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کو ضمانتیں دی ہیں اسی طرح مجھے بھی ضمانت دے دیں. اس پر عدالت میں کہکا لگ گیا. پرویز الہی نے عدالت کو بتایا کہ 1.5 ماہ سے جیل میں ہوں. جج نے پوچھا وہاں کیا مسائل ہیں؟ پرویز الہی نے جواب دیا کہ وہاں مسائل کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہر طرف کیڑے ہیں، کمرے میں واش روم ہے. فاضل جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے؟ جس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ اے سی تو کیا، ان کے کمرے سے پنکھا بھی نکال کر اتار کر لے کر چلے گئے ہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ قانون کے تحت ساری سہولیات دی گئی ہیں. اس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ صرف تصویر کھینچنے کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں، یعنی تصویریں بنا لیتے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ پرویز الہی کو ہم نے فیسلٹیز نہیں دیں. یہ میرے ساتھ ایک دن جیل میں رہ کر دکھائیں، میرے پاؤں پھول گئے ہیں، سروسز ہسپتال علاج کے لیے بھیج دیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو کل تک طلب کیا ہے. اب جی ایچ کو حملہ کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریار افریدی کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی ہے. انسداد دہشت گردی کے جج حامد حسین کی عدالت میں درخواست ضمانت دائر ہوئی اور یہ درخواست مسترد ہوئی ہے. ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک کی توسیع کی گئی ہے. یہ جوڈیشل ریمانڈ پر آلریڈی جیل میں ہی ہیں. اب مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف نے دبئی میں زرداری سے ملاقاتوں پر ناراض پی ڈی ایم رہنما مولانا فضل الرحمان کو منانے کا فیصلہ کیا. فضل الرحمان چونکہ اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کر چکے ہیں اور حکمران سیاسی اتحاد میں ہلچل ہے، اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف مولانا کو منانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور سعودی عرب سے لندن جانے کے پروگرام کو تبدیل کیا ہے. اب وہ سعودی عرب سے لندن کی بجائے دوبارہ دبئی جائیں گے اور وہاں دبئی میں ہی ملاقات ان سے کریں گے. دوسری جانب وزیر اعظم سے بھی فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود جو کہ فضل الرحمان کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. خبر یہی ہے کہ سیاسی معاملات پر گفتگو ہوئی. وہ اتنی سی باتوں سے مان جاتے ہیں کیونکہ انہیں ریالٹی تو پتہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ورتھ کیا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی جاری لسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالا ہے. اور الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی ہے کہ پی ٹی آئی بین ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے والی جماعتوں کی فہرست سے نکالا. اس کے بعد جب ریسپانس آیا کہ یہ کیا کر بیٹھے ہیں، شاید انہیں سکرپٹ پر جلدی وہ عمل کر بیٹھے، یہ والا ڈائلاگ شاید بعد میں ادا کرنا تھا. یوں لگ رہا ہے کہ یہی ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنی لسٹ اپڈیٹ کی اور تحریک انصاف کو رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل کیا. یعنی اتنی جلدی تھی سکندر سلطان راجہ نے مریم نواز کی خواہش پر پی ٹی آئی کو لسٹ سے ہی نکال دیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے پی ٹی آئی کا نام نکل گیا.
اب بھی 100वें नंबर पर पीटीआई का नाम लिस्ट में डाला गया है। आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब बड़ा चर्चा ओन चौधरी का था कि वो बड़े तफसीली सबूतों के साथ 400-500 सफ़ात के डोजियर के साथ सुप्रीम कोर्ट गए हैं पीटीआई को बैन करवाने। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने ओन चौधरी की पीटीआई पर पाबंदी की दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाकर ये दरख्वास्त वापस की है और ओन चौधरी के हाथ में पकड़ा दी है। ओन चौधरी की दरख्वास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। उनकी दरख्वास्त में वाज़े नहीं है कि जमात पर पाबंदी 184 के ज़ुमरे में किस तरह आती है। इतराज़ में कहा गया कि ओन चौधरी की दरख्वास्त में वाज़े नहीं कि पीटीआई पर पाबंदी मफाद आमा का मामला कैसे है और उन्होंने मुतलका फोरम से रुजू भी किया है कि नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि आर्टिकल 288 के तहत वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। ओन चौधरी ने पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा किया था। तो ये मुतालबा भी अब दबड़दूस हो गया है और ओन चौधरी भी अब गालिबन हाथ मलते रह जाएंगे।